السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج ہفتے کا دن ہے اور میں جن موضوعات پر آپ سے بات کروں گا ان کا میری اور آپ کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور پاکستان میں اس وقت جو پالیٹکس ہو رہی ہے اس سے اس کا بڑا تعلق ہے۔ ہم اس وقت IMF کے نرغے میں ہیں اور ان کا جو ایک ہمارے ساتھ جو ایک پروگرام ہے اس کی وجہ سے چیزوں کی جو قیمتیں ہیں ان میں بے پناہ اضافہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہیں اس حوالے سے کہ چیزوں کی جو قیمتیں ہیں اگر ان کو کم نہیں کرتے تو ان کے ووٹر ان سے خفا ہیں، اور اگر چیزوں کی قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں تو IMF والے خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک عجیب سی کہانی ہے، لیکن جو اس ٹینشن میں خان نے جو بڑا فیصلہ کیا ہے اور جو اس وقت ان کے پریشر ہیں اور جو ایک سیاسی سازشیں اور سیاسی جو کشمکش ہے، میں اپنی ویڈیو میں آج آپ سے یہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، میں نے آپ سے پچھلی ویڈیوز میں کہا تھا کہ IMF کو ٹھینگا دکھا دیا انہوں نے، اب پرائم منسٹر نے یہ FBR کو ہدایت کی ہے، فائنانس منسٹری کو ہدایت کی ہے، کچھ بھی ہو جائے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی چاہیے، اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کوئی 2 4 5 روپے نہیں چاہیے، کم از کم 25 سے 30 روپے پر لیٹر کمی چاہیے۔ اس وقت جو پیٹرول 116-17 روپے پر لیٹر ہے وہ 90 روپے پر لیٹر پر پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ وہ ہمیں بیچنا ہے، اور جو ڈیزل کی قیمت ہے اس میں بھی کمی کر کے اس کو بھی 95 یا 97 روپے کی پرائس پہ لے کے آنا ہے، کیونکہ جو پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے تو اس نے اکانومی کو بالکل برباد کر دیا ہے، ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے اور مہنگائی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ مخالفت بہت ہو رہی ہے پرائم منسٹر کی۔ IMF کے جو نمائندے ہیں یہاں پر، میں آپ کو بتا رہا ہوں، حفیظ شیخ ویسے تو ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے اکنامک افیئرز پر، اور پرائم منسٹر گورنمنٹ کے ہیڈ ہیں، لیکن جو وہ ساری لابی ہے IMF کی، وہ جو ساری امریکن لابی ہے، اس نے پرائم منسٹر کو انڈر پریشر ڈالنے کے لیے وہ اس معاملے پر بڑا پھڈا کر رہے ہیں۔ ایک نقطہ آپ کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، جو بھی پاپولر لیڈر ہے اس کے جو بڑی طاقتیں ہیں دنیا کی وہ اس کے خلاف ہوتی ہیں، اور اس طرح کا بندوبست کیا جاتا ہے کہ اس لیڈر کی جو پاپولیرٹی ہے یا اس لیڈر کے ساتھ جو لوگوں کا پیار ہے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ عمران خان دلوں کی دھڑکن ہے، اور سٹیٹس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے لوگوں نے انہیں ووٹ دیا۔ اب ان کے پاس سیٹس کی تعداد اتنی نہیں آئی قومی اسمبلی میں کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت بنا سکتے، اس لیے ان کو مختلف جو اتحادی ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملانا پڑا۔ اور دوسرا جو ایک اہم جو بات تھی، جو اکانومی انہیں ملی، ایکسکیوز می گلا میرا خشک ہو رہا ہے، جو اکانومی انہیں ملی وہ اتنی بری تھی، اس پر اتنا زیادہ قرض اور بیلنس آف پیمنٹ اتنا زیادہ خراب ہوا تھا کہ IMF کے پاس جانا پڑا، سعودی عرب سے بھی پیسے لیے، وہاں سے بھی لیے، دبئی سے بھی لیے، اور ممالک سے بھی لیے، لیکن پھر بھی IMF کے پاس جانا پڑا۔ اس کی وجہ سے ان کی شرائط بھی سامنے آ گئی، ان کے کچھ تحفے بھی آ گئے۔ حفیظ شیخ صاحب ہیں یا اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب ہیں، یہ IMF کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور یہ یہاں پر چاہتے ہیں کہ ٹیکس زیادہ ہو، یہ چاہتے ہیں کہ چیزوں کی قیمتیں زیادہ ہوں، اور جو ایک پرانا کلیہ، پرانا فارمولہ، اسی کے تحت کام کرنا چاہتے ہیں۔ پرائم منسٹر نے جواب دے دیا۔ پرائم منسٹر نے ابھی یہ کہا ہے کہ جناب آپ اس کی قیمت کو کم کریں پیٹرول کی۔ اچھا، اس بیچ میں آپ کو ایک اور بھی جو سٹوری ڈیولپ ہوئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اندازہ تھا وزیر اعظم صاحب کو کہ یہ حفیظ شیخ صاحب ہیں، یہ باقر رضا صاحب ہیں، یہ کیونکہ IMF کے لوگ ہیں اور یہ انہی کی پالیسیز کو بنائیں گے، تو انہوں نے چیئرمین FBR شبر زیدی کو لگایا، کراچی سے ان کو لے کے آئے اور ان کو انہوں نے چیئرمین FBR لگا دیا۔ حفیظ شیخ صاحب نے اس بات کو نہیں مانا، انہوں نے وہ چیئرمین FBR اپنا لگانا چاہتے تھے۔ ابھی انہوں نے سیکرٹری فائنانس اپنا لگوا لیا ہے، صوبہ سندھ سے اس کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے، سیکرٹری فائنانس حفیظ شیخ صاحب نے اپنی مرضی کا لگوا لیا ہے۔
شبر زیدی صاحب کو وزیر اعظم لے کے آئے تھے اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ لے کے آئے تھے کہ جو بزنس مین ہیں ان کے اوپر بھی کوئی ناجائز دباؤ نہ ڈلے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بین الاقوامی جو ہماری کمٹمنٹس ہیں یا جو بینچ مارک ہیں ان کو بھی ہم اچیو کر سکیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ شبر زیدی صاحب جب کراچی سے یہاں پر آئے ہیں اسلام آباد، ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی، پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کو انیکسی دی گئی، وہ پرائم منسٹر کے انیکسی میں رہتے تھے، ان کی ہر وقت پرائم منسٹر کے ساتھ ایکسیس تھی، اور جو کچھ بھی ایف بی آر میں ہو رہا تھا وہ وزیر اعظم کو ایک ایک پل کی رپورٹ دیتے تھے۔ یہ بات آئی ایم ایف کو پسند نہیں تھی، یہ بات حفیظ شیخ صاحب کو پسند نہیں تھی، اور اس پر حفیظ شیخ کی جناب شبر زیدی کے ساتھ منہ ماری ہوئی۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بالآخر حفیظ شیخ صاحب نے شبر زیدی صاحب کا، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، کٹ بھر لیا، ان کا جناب انہوں نے کٹ بھر لیا، ان کو وہاں سے چلتا کر دیا۔ یعنی وہ شخص، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ مافیا کتنا طاقتور ہے کہ وزیر اعظم جس کو لے کے آئے، جو وزیر اعظم ہاؤس کی انیکسی میں جس کو رہنے کی جگہ دی پرائم منسٹر نے، اپنے پاس رکھا، اس کو مافیا نے چلنے نہیں دیا، ایف بی آر سے وہ چھٹی لے کے چلے گئے۔ حفیظ شیخ صاحب کا جو تناؤ ہے پرائم منسٹر کے ساتھ وہ یہ ہے۔ آئی ایم ایف کہتا ہے چیزوں کی قیمتیں کم نہ کریں، آئی ایم ایف کہتا ہے منی بجٹ لے کے آئیں، آئی ایم ایف کہتا ہے 200 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائیں، گیس کے تیل کو بڑھائیں، بجلی کے تیل کو بڑھائیں۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، گیس ٹیرف کی مد میں آپ کو بتا رہا ہوں 68 ارب روپے، اور بجلی ٹیرف میں 80 ارب روپے کی ریلیف کا پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ یہ دینا ہے لوگوں کو۔ ایف بی آر کو، فائنانس منسٹری کو ہدایت کی ہے کہ آپ کام کریں، اور اسی پر کام کر کے آپ مجھے بتائیں، اور یہ میں نے پیکج ریلیف دینا ہی دینا ہے۔ اور میں نے اب عوام کے اوپر جو سختی ہے، جو انہوں نے مہنگائی میں جو کچھ انہوں نے صبر سہ لیا ہے، اب اس سے زیادہ میں بالکل اس بات کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جو اس وقت کتنی کیفیت، یہ جو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی گورنمنٹ کے خلاف نظر آئیں گی، ایسا لگے گا اس گورنمنٹ کو چلتا کیا جا رہا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے اگر آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو جناب پھر اس کے بعد حکومت کرنا بڑی دل گردے کی بات ہے، لیکن پرائم منسٹر نے جھکنے سے، ڈرنے سے عمران خان نے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا جو میرا عوام کا وعدہ ہے وہ میں نے پورا کرنا ہے۔ اب میں آپ کو دوسری بات بتا دوں، اسی حفیظ شیخ، کیونکہ آئی ایم ایف کی بیکنگ اتنا پاورفل ہے کہ جب حماد اظہر کو پرائم منسٹر نے منسٹر فار ریونیو لگایا تھا تو آپ کو پتہ ہے 48 گھنٹے کے اندر اندر وہ نوٹیفیکیشن واپس ہوا تھا، اس لیے کہ حفیظ شیخ صاحب نے کہا کہ میں اختیارات میں بالکل قطعی طور پہ میں وہ نہیں کوئی شیئرنگ کروں گا، تو انہوں نے ریونیو کا محکمہ ان سے واپس لے لیا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نئے چیئرمین ایف بی آر کی تلاش ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ کچھ ملاقاتیں ہوئی تھیں، ہارون اختر سے ملاقات ہوئی تھی، تو اس میں انہوں نے تو اختر فیملی نے تو یہ واضح طور پہ کہا کہ جی ہم حفیظ شیخ کو جواب دہ نہیں ہوں گے، فل فلیج ایڈوائزر آپ ہمیں بنائیں اور پرائم منسٹر کے ساتھ ہماری ڈیلنگ ہوگی۔ اب اس وقت ایک فل فلیج ایڈوائزر کا عہدہ بھی خالی ہے، اس لیے کہ جناب نعیم الحق صاحب کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد وہ یعنی ایک ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، ویسے وہ معاون خصوصی تھے، لیکن ایک کسی کو معاون خصوصی لگا کے تو یہاں پر ایک ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے منسٹر فار ریونیو کے لیے، سوچ رہے ہیں پرائم منسٹر اس حوالے سے بھی۔ لیکن میں نے ساری کہانی جو آپ کو بتائی ہے کہ اس وقت باقاعدہ طور پر عمران خان کو لڑائی جھگڑا کرنا پڑ رہا ہے اپنی کابینہ میں، اس بیوروکریسی میں، اس مافیا کے سامنے جو آئی ایم ایف کا مافیا ہے، اور جس کو ڈاکٹر اشفاق حسن کہتے ہیں کہ یہ شکاگو اسکول آف تھاٹ ہے، اور یہ آئی ایم ایف کی ایک ٹریننگ ہے کہ جہاں پر بھی انہوں نے جانا ہے انفلیشن ہونا ہے، وہاں پہ انہوں نے کرنسی کو ڈی ویلیو کرنا ہے، وہاں پر انہوں نے آسٹیرٹی پر جانا ہے، ٹیکس جو ہیں ان کی مد میں اضافہ کرنا ہے۔ عمران خان نے ایک حد تک تو کیا، اکانومی میں سٹیبلٹی آ گئی، اب عمران خان اس معاملے پر باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی طرح بھی اس پر کمپرومائز نہیں کروں گا، یہ ریلیف چاہیے مجھے، اور اسی لیے جو نئے ایف بی آر کے چیئرمین کا تقرر ہے وہ بھی رکا ہوا ہے۔ پرائم منسٹر ایک بالکل ٹھان کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر یہ جو آئی ایم ایف کا جو ریویو ہے یہ انکمپلیٹ ہے، ابھی انہوں نے وہ یہاں سے کہہ کے گئے ہیں کہ آپ نے قیمتیں بڑھانی ہیں، منی بجٹ لے کے آنا ہے،
جس پر پرائم منسٹر نے انکار کر دیا. الٹا پرائم منسٹر نے، یہ میں آپ کو فگر دے رہا ہوں کہ تقریباً 160 ارب روپے کا ریلیف پیکج وہ لوگوں کو گیس اور بجلی اور یہ تیل کی مد میں انہوں نے دینے کا فیصلہ کیا ہے. تو وہ ایک بالکل پھڈا ہو گیا آئی ایم ایف کے ساتھ. اور اس بات کا امکان ہو سکتا ہے آئی ایم ایف بلیک میل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اور جو اس کے نتیجے میں پھر جو اگلی 45 کروڑ روپے کی ڈالر کی جو قسط ہے وہ تھوڑی ملنے میں تاخیر ہو سکتی ہے. لیکن پرائم منسٹر نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا. اب آئی ایم ایف جو اپنا دیکھیں، آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف ساتھ ساتھ چلتا ہے. ایف اے ٹی ایف نے تو پاکستان کو سراہا بہت زیادہ، اور انہوں نے پاکستان کو 4 مہینے کا ٹائم دے دیا. میں اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں. آئی ایم ایف جو ہے وہ یہاں پر یہ کہہ کے گئے ہیں کہ جی، کیونکہ جو دیکھیں یہ کرتے یہی ہیں، انہوں نے 5,500 ارب روپے کا ایک ٹارگٹ جو ریونیو کلیکشن کا وہ ایک ڈکلیئر کروایا گورنمنٹ سے حفیظ شیخ صاحب نے، جو ارریشنل ہے، جو ہو نہیں سکتا. جب اکانومی نہیں ہے تو کہاں سے ٹیکس آئے گا؟ جب آپ اپنا امپورٹ بل کم کر رہے ہیں، جب آپ وہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے آپ نے اس کو ختم کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس گورنمنٹ نے 20 ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ تھا کرنٹ اکاؤنٹ میں، 20 ارب ڈالر کا، اس میں 15 ارب ڈالر کی کمی کر کے اب اس وقت جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ صرف 5 ارب ڈالر رہ گیا. یہ سٹیبلٹی لے آیا عمران خان اکانومی میں. اب لوگوں کے ریلیف کا معاملہ ہے. آئی ایم ایف ڈٹ کے بیچ میں کھڑا ہو گیا، آگے ٹھینگا دکھا دیا عمران خان نے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگلے 3-4-5 دنوں میں یہ اناؤنس ہونے والا ہے. حالانکہ تیل کی قیمت جو بڑی ہے، وہ جو ہمارے جو سودے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو ہمیں مئی میں ملے گا، جو اپریل میں تیل ملے گا وہ مہنگا ہوگا. لیکن ابھی جو ہمیں مارچ میں مل رہا ہے یہ اس قیمت پہ جو 51 ڈالر پر بیرل پہ، کیونکہ بعد میں تو یہ 61 ڈالر پر بیرل ہو گئی ہے. تو عمران خان نے اس کا ریلیف لوگوں کو دینے کا فیصلہ کیا ہے. ختم، کوئی آئی ایم ایف کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ جلد آپ کے سامنے آ جائے گی. لیکن اگر اس بیچ میں اس حکومت کے خلاف بھی کوئی خبریں آئیں، اس حکومت کی سٹیبلٹی کے حوالے سے خبریں آئیں، تو ساتھیوں دوستوں سمجھ لینا وہ آئی ایم ایف کا مافیا جو دباتا ہے سیاستدانوں کو، وہ سرگرم عمل ہے. اور یہ جو اپوزیشن کے لوگ باتیں کر رہے ہوں گے آپ کے سامنے، یہ اسی آئی ایم ایف کے نمائندے ہوں گے اور عمران خان کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.